اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا، اللہ نے اس کو ہلاک کر کے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور یہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی، اور فرعون سے کتنی اولاد پیدا ہوئی، اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا کہ وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور جب اس نے شادی کا ارادہ کیا تو مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ فرعون نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگزوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر کے اندر پہلے ہی ظلم و ستم کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شادی نہ کی تو وہ اس کے والدین کو قتل کر دے گا۔ خیر، فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی تو کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بستری کرنے کے لیے داخل ہوا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سویا ہی رہا، اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت نہ کر سکا۔ اس طرح اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کو محفوظ رکھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کی نسل میں سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھیں۔ پیارے دوستو، ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہی تھی کہ اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں فرعون کی کتنی اولاد تھی۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ بیٹی در حقیقت فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی، چونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فرعون سے پاک رکھا تھا، اس لیے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون کی بیوی کو اللہ نے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شمار فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ ایک رات خواب میں فرعون نے دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت سے اس کا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عن قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ برباد کر دے گا۔
فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ رکھا تھا، کیونکہ کرتی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ پانی اور درختوں میں سے ملے تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا تھا۔ صندوق کھلنے کے بعد جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا۔ لیکن فقط نامرد فرعون یہ کہنے لگا، یہ بچہ تم رکھ لو، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت عطا فرما دیتا اور اس کی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن بدبخت فرعون اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد کافی انہوں نے فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگیں۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ یہ کفر اور شرک کی طرف لوٹ آئیں، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ کا نام پکارتی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا، ان کو زد و کوب کیا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل بھی نہ سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال تک اتروا دی اور اس کے بعد ان پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔
یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔